الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں وہ تمام کی تمام 2 3 اور 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی بہت حسرت تھی، خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گود بھی بھر دے۔ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی لیکن دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے۔ پیارے دوستو، اس لڑکی کی تمام سہیلیاں، یہاں تک کہ اس کے سسرال میں بھی جتنی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی وہ تمام صاحب اولاد ہو چکی تھی۔ جہاں اس لڑکی کو سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور وہ پریشان رہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ بھی کروایا لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی دکھ اور تکلیف ہوتی کہ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی تھی۔ مگر دل میں ایک امید تھی کہ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی بات کبھی حتمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف اپنا اندازہ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کا دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا تو وہ چپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیا کرتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں بناتے ہی تھے لیکن رشتہ داروں اور ہمسایوں کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی تھی اور اس کے ساتھ کچھ باتیں بعد میں کرتی تھی جسے سن کر وہ مر ہی جاتی یا ان لوگوں سے کہیں دور چلی جاتی، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اسے امید تھی کہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسے جیسے لوگوں کے طعنے بڑھ رہے تھے اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بس اللہ کی رحمت کی آس میں تھی کہ کب اس کی دعا کو قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو اس کی ساس کے طعنوں میں اور بھی شدت آ گئی کہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا، آخر میرے بیٹے کا قصور کیا ہے جو اسے یہ بانجھ پلے پڑ گئی۔ لیکن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا کہ وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ تمام گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت کو سمجھے بنا ہی سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اس لیے روتی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا دل ہی نہیں دیا جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے کرتے اسی وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آج ان کے آنسو بھی سارے بندھن توڑ کر بہنے لگے تھے۔ بس اس کا ایک ہی شوہر تھا جس نے اسے کبھی طعنہ نہیں دیا تھا۔ اس کا شوہر اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا، اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا لیکن بعد میں اس کے شوہر نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے میں آخر کیا حرج ہے۔ اس کے شوہر کا آخر ٹیسٹ کروایا گیا۔ جب رپورٹ آئی تو سب ٹھیک تھا تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ کہنے لگے کہ اب لڑکی کو دفع کرو، ہم تمہاری تو دوسری شادی کر دیں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی صورت بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اس کی دل جوئی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد ہوگی، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو ہم اس پر بھی اللہ کے شکر گزار ہیں۔
اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی کو بہت پیار کرتا تھا، اس لیے کسی بھی صورت میں نہیں مانا تھا۔ ایک دن اس کی ساس نے بہت لان تان کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ تم چاہتی ہو کہ ہمارے گھر خوشیاں نہ آئیں، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تم بس ذہن ہی نہیں بلکہ بد دماغ بھی ہو۔ ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی دقت طاری ہو گئی کہ کچھ نہ بولا جائے، وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہے، تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے کہ میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا ہے؟ ساری دنیا کے ڈاکٹرز جو چاہیں مرضی کہتے رہیں، مجھے تو بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، اور محرومی سے نہ گزار، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت سجدے میں اور بھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، تجھے تیرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی، اس کی آہو بکار سن کر کائنات کی ہر چیز شاید اس کی سفارش بن گئی اور اللہ پر بھروسہ جیت گیا۔ پھر چند ہفتوں کے بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار حیرت سے اس کی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کو زندگی کی نوید سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت بنا کسی کی پرواہ کیے ہوئے ہسپتال کے فرش پر سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ مجھ گنہگار کی تو نے سن لی۔ دیکھا دوستو، آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی کسی بھی طرح کے حالات ہوں، آپ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جو کچھ بھی ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچیں، نہ برا کریں، دل کے ضمیر کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ پیارے دوستو، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، یہ بہت اچھا اور بہترین عمل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے وہ بھائی وہ بہن جو بے اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن بہن کی صرف بیٹیاں ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا کرے، یعنی بیٹے کی نعمت سے نوازے، اور جو بھی بہن بھائی کی آس میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔